أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو روز ازل پیمان کیا تھا دنیا میں وہ بھول گئے، جو روز ازل پیمان کیا تھا دنیا میں وہ بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ اقوام نہیں۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ اقوام نہیں۔ کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان یاد نہیں۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر تو آباد کیا، عقبہ کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، ہوئی مشکل آسان بھول گئے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان پر زندگی میں بہت سے حالات آتے ہیں، کبھی دکھ آتے ہیں اور کبھی سکھ آتے ہیں، اور کبھی رنج ہوتا ہے اور کبھی راحت ہوتی ہے، اور کبھی اس انسان کو خوشی ملتی ہے اور کبھی اسے غموں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور کبھی اس انسان کو عروج ملتا ہے اور کبھی یہ انسان زوال میں چلا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ رب العالمین نے انسان کو ایک دعوت فکر دی ہے، فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، حالات اچھے بھی آتے ہیں، حالات برے بھی آتے ہیں۔ نشیب و فراز یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اگر کسی انسان کو عروج مل جائے، کسی انسان کو عہدہ مل جائے، کسی انسان کو ترقی مل جائے، کسی انسان کو کمال مل جائے، کسی انسان کو مال و دولت کا انبار مل جائے
تو اس انسان کو یہ بات رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنی ماضی کی حیثیت کو بھلانا مت. ایسا نہ ہو کہ ماضی بھول جائے اور اپنے اس حال میں ایسا مگن ہو جائے کہ تجھے اس کی فکر ہی نہ رہے کہ میں پہلے کن حالات میں تھا اور آج مجھے اللہ نے کس عہدے اور منصب سے سرفراز کر دیا. آج میری انداز، میرا لہجہ، میرا بولنے کا سٹائل، ہر چیز، میری شخصیت کے اندر جو کچھ موجود ہے، یہ میرے ماضی کے ساتھ اگر میرا ربط تعلق قائم ہو، مجھے پتا ہو کہ میں پہلے کیا تھا، تو پھر انسان کا بولنا تکبر میں نہیں ہوتا بلکہ عاجزی میں ہوتا ہے. رب العالمین خود فرماتے ہیں انسان کو، فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کبھی تو غور تو کر میں نے تجھے پیدا کہاں سے کیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، چند ناپاک قطروں سے ٹپکنے والے پانی سے میں نے تجھے وجود دیا ہے. یہ رب العالمین انسان کو دعوت فکر دے رہے ہیں. کبھی اپنے لہجے میں ترشی پیدا کرتے وقت یہ سوچ لیا کر کہ میں ہوں کیا اور میں بعد میں کیا ہو جاؤں گا. انسان کے زمانے تین ہی ہیں، ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے. جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو چل رہا ہے وہ حال ہے، اور جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے. اس مستقبل کو بنانے کی فکر کرنا اس حال میں رہتے ہوئے، یہ انسان کی کامیابی ہے کہ انسان اپنی ماضی کو نہ بھلائے کہ میں کیا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، او مسلمانوں یاد کرو ایک وقت تمہارے اوپر ایسا بھی آیا تھا کہ تم سرزمین مکہ میں بڑے تھوڑے سمجھے جاتے تھے، بڑے قلیل سمجھے جاتے تھے، چند ایک گنتی کے مسلمان تھے، اور جو مسلمان ہو جاتا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھتا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جو مسلمان ہو جاتا تھا اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے. اپنا ایمان لوگ چھپانے پر مجبور تھے، یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر بہت سے ایسے مسلمان بھی تھے کہ جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، اور کفار مکہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ان کو بھی میدان میں ساتھ لے گئے، اور وہ بھی وہاں جا کر اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے. صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی تھے، تو اس وقت صحابہ کی حالت ہی دیکھنے کے قابل تھی. پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ہاتھوں سے کہ ہمارے مسلمان بھائی مارے گئے. تو رب العالمین نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم بڑے تھوڑے تھے، تمہاری تعداد بڑی کم تھی. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی تمہیں اچک کر نہ لے جائے، اٹھا نہ لے جائے، تم پر تشدد نہ کر دے، ظلم کے پہاڑ نہ توڑ دے. دیکھیں ذرا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح آنکھیں نکال دی گئیں. جرم کیا تھا؟ صرف اسلام قبول کرنا، یہ ان کا جرم تھا. یہ جرم تھا ان کا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا ان کفار کی نظر میں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا کر جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، چیر کے رکھ دیا گیا. یہ آج ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا جی کہ ہمارا اس اسلام پہ، اس دین پہ لگا کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا پتا یہ دین کیسے ملا ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو پلیٹ میں سجا سجایا دین مل گیا. لیکن خدا کی قسم آج ہم اس دین کی قدر نہیں کر رہے. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی ہے. صحابہ کا خون اس پودے کی جڑوں میں گیا ہے تو یہ ایک تناور درخت بنا ہے، اور آج ہم اس کے سائے سے میں اور آپ مستفید ہو رہے ہیں. آج ہمیں اس سے اس فیض حاصل ہو رہا ہے. آج ہم مسلمان فخر سے کہلواتے ہیں ہم مسلمان ہیں. لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمان کہلوانا بھی ایک جرم تھا، جس وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، کوئی نہیں تھا ماننے والا، کوئی نہیں تھا سننے والا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور تمہیں پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی مدد سے تمہیں تقویت عطا کی. پھر ایسی شان و شوکت، پھر ایسی عظمت، پھر ایسا جاہ و جلال کہ ایک وقت میں پھر مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر میرے محبوب مکے میں شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں. یہ شان، یہ عظمت، یہ سب کچھ کس نے عطا کیا؟
اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اللہ نے کہا اپنے ماضی کو مت بھولو، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اوپر یہ بھی حالات تھے، اور آج تمہارے اوپر یہ حالات ہیں کہ تمہارا نام بولتا ہے دنیا میں، قیصر روم جیسی طاقتیں تمہارا نام سن کر کپ کپا جاتی ہیں، ان کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ وہ جا کر کہتے ہیں اپنے قاصدوں کو کہ دیکھو ان کے جرنیل کرتے کیا ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی بارود اور ایٹم بم بھرا ہوا ہے کہ ان کے ایمان کی قوت یہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی آج ہمیں لرزنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی سابقہ حیثیت کے اوپر غور کرو۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، فآوا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، عزت، شان و شوکت، مرتبت، مقام یہ ہم نے عطا کیا۔ یہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب جو مقصود کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، اللہ نے ان کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے محبوب اگر یتیم آپ کے پاس کوئی آ جائے تو آپ کا انداز اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بڑے نرم لہجے میں بات کرو، اس کے ساتھ الجھ کر بات نہ کرو، سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ یتیم کے ساتھ آپ کا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ یتیمی کا دور دیکھ چکے ہیں، یتیمی کے دور سے گزر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یتیمی کا دکھ کیا دکھ ہوتا ہے، یتیمی کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے۔ میرے محبوب آپ اس سے واقف ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیم آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ بھی ذرا احسن انداز سے گفتگو کیجیے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام وہ عید کے دن جب تشریف لا رہے ہیں، امت کو بتانا مقصود تھا، عید کے دن تشریف لا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ایک طرف ہو کے رو رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسے بلایا، بیٹا بات سنو، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف کیوں نہیں ہو؟ آج تو عید کا دن ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آواز سنی تو وہ بچہ میرے محبوب کی طرف دیکھ کر اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا والد شہید ہو چکا ہے، میں آج یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں اس لیے پریشان ہوں، میں ان بچوں کے ساتھ کیسے کھیلوں؟ میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی عظمت پر۔ میرے محبوب اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، میرے محبوب اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، عائشہ تو کہتی تھی نا اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی، یہ دیکھ اللہ نے آج تجھے بیٹا عطا کر دیا ہے، لے اس بیٹے کو۔ نہلایا میرے محبوب نے خود ہے، میرے محبوب اس کو خود نہلاتے ہیں۔ حسن و حسین جنت کے شہزادوں کے کپڑے منگوا کر میرے محبوب نے ان کو وہ کپڑے پہنائے، اور کپڑے پہنا کر میرے محبوب نے ان کو اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی۔ ان کا نام تھا بشر۔ کہا ہے بشر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ وہ بچہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ میرا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اللہ کے محبوب نبی کو اپنا والد کہنے کا موقع مل جائے اور امی عائشہ صدیقہ میری ماں بن جائے، مجھے اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ مجھے اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ میرے محبوب پھر اس کو اپنے کندھوں پہ، بعض روایات میں آتا ہے میرے محبوب اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے عیدگاہ کی طرف لے کے آتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، میرے محبوب عید پڑھانے کے لیے اب تک تشریف کیوں نہیں لائے؟ کیا وجہ ہو گئی؟ میرے محبوب امت کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ او دنیا والو کہ دیکھو یہ یتیمی آپ کے بچوں پر بھی آ سکتی ہے، یہ یتیم آپ کا بچہ بھی ہو سکتا تھا، آپ کے بچے کو۔ اسی لیے میرے محبوب نے کہا نا کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کا کلیجہ چیرا جائے، اس کی جو ٹھوکر لگے۔ بلکہ ایک غیر مسلم تو یہاں تک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کسی نے، نو مسلم تھا، اس سے پوچھا تو نے اسلام کی کس تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا جی سیرت کا صرف ایک باب، صرف ایک واقعہ میری زندگی کے بدلنے کا سبب بن گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے سیرت نبوی کا ایک واقعہ پڑھا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرا بچہ 3 دن ہو گئے گم ہو گیا، مجھے میرا بچہ نہیں مل رہا، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ابھی اس سے پہلے کہ میرے محبوب ہاتھ اٹھاتے
دعا قبولیت اجابت کو پہنچتی۔ اتنے میں ایک اور صحابی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تیرے بچے کو فلاں جگہ پہ میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ صحابی الٹے پاؤں بھاگے کہ میں اپنے جا کے بیٹے کو ملوں۔ میرے محبوب نے ان کو بلا لیا، بات سنو، ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں، 3 دن ہو گئے مجھ سے جدا ہوا، میں اس کو جا کے تلاش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے محبوب نے اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھو جا رہے ہو، جا کر اپنے بچے کو ملنا، لے کر اس کو اپنے گھر لے جانا، گھر لے جا کر پیار کر لینا، اس جگہ پر اپنے بچے سے پیار نہ کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں پیار کر بھی لوں گا تو حرج کیا ہے اس میں؟ میرے محبوب امت کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے، فرمایا کہ نہیں، اگر تو وہاں جا کر 3 دن سے تو اپنے بچے سے بچھڑا ہوا ہے، اگر تو وہاں جا کر اپنے بچے سے پیار کرے گا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب تو اس سے پیار کرے گا اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس لیے تو اپنے گھر میں جا کر پیار کرنا، اس میدان میں اس بچے سے پیار نہ کرنا۔ اس نے کہا صرف ایک باپ، صرف ایک واقعہ میری زندگی کے بدلنے کا سبب بن گیا، مجھے اللہ نے اسلام کی دولت اسی واقعے کے سبب عطا فرما۔ تو انسان اپنی ماضی کی حیثیت کو نہ بھولے کہ میں کس حالت میں تھا۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ 3 لوگ تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک نابینا تھا۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا کہ بڑی پریشانی کی حالت میں اللہ کو ان کی آزمائش مقصود تھی، ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان کی آزمائش کرو جا کر۔ ایک نے آ کر اسے سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا جس کی جلد سکن خراب ہو چکی تھی، اس کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی تیری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگا یار میری خواہش یہی ہے اللہ میری جلد ٹھیک کر دیں، میرا یہ کوڑ جسم کا دور ہو جائے، لوگ تو میرے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، نفرت کرتے ہیں، میں تو اسی بات سے پریشان ہوں، اگر مجھے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے تو میں بڑا خوش ہوں۔ اسی وقت فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اسی وقت اس کو شفا مل گئی، اس کی ساری جلد ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا کوئی مال کی بھی خواہش ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی مجھے اونٹ مل جاتا تو میری زندگی بن جاتی۔ اس نے ایک گابن اونٹنی اس کو دے دی، کہا یہ لے لو۔ اب وہ لے کر اس کو دے اور دے کر آگے چل پڑا۔ آگے ایک اور آدمی تھا جو کہ گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی کوئی زندگی کی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر مجھے بال مل جائیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اگر مجھے بال مل جائیں میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا۔ اس نے اسی وقت اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو بال مل گئے۔ اب یہ بال ملے، اس نے کہا کچھ اور بھی چاہیے تجھے؟ کہنے لگا اگر مجھے ایک گائے مل جاتی تو میری زندگی بن جاتی۔ اس نے ایک گابن گائے وہ اس کو دے دی کہ یہ لے لو۔ اب وہ گابن گائے دے کر آگے چل پڑا۔ آگے ایک اور جو آدمی تھا نابینا تھا، یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر بیان فرما رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ فرمایا کہ وہ نابینا تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کوئی خواہش ہے تیری؟ اس نے کہا مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نابینا ہوں، اگر مجھے بینائی مل جاتی تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز اور کیا ہوتا۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بینائی واپس کر دی، اللہ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ اس نے کہا کوئی اور خواہش؟ اس نے کہا اگر کوئی بکری مل جاتی تو چلے میں اس کا دودھ دھو لیا کرتا۔ اس نے ایک گابن بکری اس کو عطا کر دی۔ اس نے کہا یہ لے لے اور اس سے اپنا گزر بسر کر۔ اب حالات بدلے، اللہ رب العزت نے وہ جن کو جو دیا تھا، جو اونٹنی دی تھی، اونٹنی کو اللہ نے اتنی فراوانی دی کہ پورا جنگل جتنے ایریے میں وہ رہتا تھا کہ پورے کا پورا علاقہ اس کے جانوروں سے بھر گیا، اللہ نے اتنی برکت اس میں عطا کی۔ اور جو گائے لینے والا تھا اس کے مال میں بھی بڑا اضافہ ہوا، اور پورے کا پورا علاقہ جو تھا اس کا وہ بھرا ہوا اس کے ریوڑ سے، اور پھر جو بکریوں والا تھا اس کا بھی ایریا بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی، ایک آدمی کو اسی فرشتے کو بھیجا، اسی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھ بھائی تو اپنے اللہ کے راہ پہ کچھ دے دے، میں ایک فقیر آدمی مسکین آدمی ہوں، سفر پر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کر دے۔ اس نے کہا چل اپنا کام کر، میں کچھ نہیں دے سکتا تجھے۔ اس نے کہا دیکھ بھائی تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ایک وقت تھا تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے تجھے سب کچھ دیا۔ اس نے کہا جانے دے، ہم تو جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں، ہمارے تو باپ دادا کی جاگیریں، تو کہاں کی باتیں کر رہا ہے، کام کر اپنا جا کر۔ اس نے کہا اچھا بھائی اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ جیسا تھا تو ویسا ہی کر دے تجھے۔ اللہ نے ویسے ہی کر دیا، اس کو ساری کی ساری اس کی چیزیں چھن گئیں، ویسے ہی کوڑ کا مریض بن گیا۔ اگلے آدمی کے پاس گیا، اس سے جا کر بات کی۔ اس نے کہا بھائی دیکھ میں مسافر آدمی ہوں، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، اگر مجھے کوئی آپ میری مدد کر دیتے تو میں اپنے سفر پر آسانی سے چلا جاتا۔ تو اس نے کہا بھائی میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا،
تو اپنا کام کر جا کر۔ اس نے کہا یار دیکھ میں غریب آدمی ہوں، تجھے بھی تو اللہ نے اتنا کچھ دیا، تیرے پاس بھی ایک وقت تک کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو سدا سے سب کچھ ہے، تو ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ دیکھ اتنا بڑا ریوڑ یہ سارا میرا ہی تو ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تو سچ کہتا ہے تو جیسا تھا تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ اس کا بھی سارے کا سارا ریوڑ ختم ہو گیا اور ویسے ہی گنجے کا گنجا رہ گیا۔ اب تیسرے آدمی کے پاس جب فرشتہ گیا جو نابینا تھا اور اس کو اللہ نے بینائی دی تھی، اس سے آ کر اس نے کہا کہ دیکھ بھائی میں ایک مسافر آدمی ہوں، سفر پر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ جتنا ریوڑ نظر آ رہا ہے نا، اس میں سے جتنی بکریاں تیرا دل چاہے تو لے جا، جتنی تیرا دل چاہے تو لے جا، اور جتنی چاہے تو میرے لیے چھوڑ جا، اس لیے کہ یہ میرے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے۔ یہ مال میں نے کوئی اپنی کاوش سے نہیں لیا، یہ میرے اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اگر میرے اللہ کا فضل ہوا تو نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے تو میں اپنا ہاتھ کیوں روکوں، میں کیوں اللہ کی راہ میں دینے سے گریز کروں؟ میں تجھے نہیں روکتا، جتنا مرضی مال لے جا۔ اس نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا اور تو اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اپنی ماضی کو نہیں بھولتا، اپنی حیثیت کو نہیں بھولتا، اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں شکر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماضی کی حیثیت سے انحراف نہیں کرتا، وہ یاد